ہر ایک انسان کی تمنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ملاقات کرے اپنے امام زمان سے. یہ امام فرماتے ہیں ہر آدمی کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے کرسیوں پر ادھر ادھر سب کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ امام زمانہ سے ملاقات کی ہے؟ اچھا، جب سب کی تمنا ہے تو امام فرماتے ہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی انسان نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ والی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم والی یہ کلمے کے ساتھ اگر انسان صلوات پڑھ لے 100 مرتبہ رات میں نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام سے نہ ہو جائے. تو اب انشاءاللہ یہ عمل آپ کریے گا. ایک صلوات بآواز بلند ہے جماعت. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بس اب میری پوری مجلس میں آپ کو یہی صلوات پڑھنی ہے انشاءاللہ تاکہ ہم امام کے سپاہی بن سکیں. ارشاد ہوتا ہے نہج البلاغہ مذہب شیعت کی ایک اساسی کتاب ہے اور یہ خالی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر شریف انسان کی کتاب ہے، یہ ہر باضمیر کی کتاب ہے، یہ ہر اس آدمی کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت پائی جاتی ہے. اور شیعوں کو تو خصوصاً وہ شیعہ جو مولا علی کے نعرے لگاتے ہوں، نام نام پہ اٹھ جاتے ہوں، 15-15 منٹ محفلوں میں اٹھ کے نعرے لگائے جاتے ہوں، ان کو تو ضرور نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ فیملی میں رہنے کا طریقہ، اجتماع میں رہنے کا طریقہ، دوستوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، سماج میں رہنے کا طریقہ، دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اگر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. علی کے علاوہ آپ کو کوئی بھی یہ طریقے نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے یہ وہی شوہر بتا سکتا ہے جس کی زندگی بیوی کے ساتھ اچھی گزری ہو. بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی ہو. سماج کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو سماج کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہا ہو. تو عزیزو، ہم نعرے لگانے والی قوم تو بنے مگر علی کی کتاب ہم نے اٹھا کے نہیں دیکھی. یہ 2 کتابیں بڑی عظیم ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ، اس پہ تو بول ہی دیجئے، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک نہج کس کی کتابیں ہیں یہ؟ نہیں مطلب آپ کیا کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے، ہماری ہیں یا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کس کی کتابیں ہیں؟ ہماری ہیں. تو کبھی زحمت فرمائی کہ ہماری کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. نہ ہم نے صحیفہ سجادیہ پڑھی نہ ہم نے نہج البلاغہ پڑھی. اچھا کمال دیکھیے، یہودی نہج البلاغہ پڑھتا ہے، عیسائی نہج البلاغہ پڑھتا ہے، ہندو دھرم والے نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، مسلمان نہج البلاغہ پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو شیعہ نہیں پڑھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا علی کا نام کافی ہے میری بخشش کے لیے. آپ یاد رکھیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی میں تاکہ آپ حضرات کے ذہن و دل میں یہ بات بیٹھ جائے. آل محمد ایک اصول کا نام ہے اور اصول کو جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہے. نہیں، میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے. آل محمد ایک اصول کا نام ہے، اگر آپ اصول کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو آل محمد کام آنے والے نہیں ہے. لیکن اگر آپ آل محمد کو اصول کی طرح فالو کریں گے تو جس طرح آج آل محمد یہودیوں کے کام آ رہے ہیں، عیسائیوں کے کام آ رہے ہیں، غیر مسلموں کے کام آ رہے ہیں، اسی طرح آل محمد آپ کے بھی کام آتے اگر آپ آل محمد کو اصول کی طرح اپناتے، اگر آپ آل محمد کی بات مانتے. اگر آپ، ہمارا زور مجلسوں میں کو کے اوپر ہے، علی کو مانو، حسین کو مانو، حسن کو مانو. اسلام کا زور اس بات پہ کو ماننے میں فائدہ نہیں ہے جب تک ان کی نہ مانیے، یعنی آل محمد کی ماننا ہے.
اور دونوں میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. جو آل محمد کو مانتا ہے وہ محب کہلاتا ہے، جو آل محمد کی مانتا ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب مجھے نہیں پتا آپ کو والے ہیں یا کی والے ہیں. ہمیں بننا کیا چاہیے؟ کی والا بننا چاہیے. یعنی ہمیں آل محمد کی بات ماننی چاہیے. نہج البلاغہ کا ایک واقعہ ہمارے ذاکرین بڑے شد و مد سے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کہیں تو میں بھی پڑھ کے داد لے سکتا ہوں. میرے پاس فن ہے، یہ داد لینے کا فن میرے پہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نہیں لینا چاہتا آپ سے. جملہ سنیے کیا ہے. ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی تو پڑھ کے کیا کہا اس نے؟ آپ ہی بتائیے بھائی، کیا کہا انگریز نے؟ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی، یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی. اس پہ ہمارا مجموعہ کھڑے ہو داد دیتا ہے. حالانکہ میسج اس واقعے میں یہ نہیں ہے کہ انگریز نے علی کی شان میں یہ جملہ کہا کہ یہ دنیا علی نے بنائی یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی. ہم علی کے باب میں کسی انگریز کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کی تعریف اس کا خدا کر دے، جس کی تعریف رسول کرے، جس کی تعریف قرآن کرے، تو انگریز تعریف نہ بھی کرے تو علی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ علی اس کمال کا نام ہے کہ پوری دنیا تعریف کرنے لگے تو علی کا کچھ بڑھتا نہیں ہے، پوری دنیا چپ ہو کے بیٹھ جائے علی کا کچھ گھٹتا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. لیکن میں جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ انگریز نے نہج البلاغہ پڑھ لی، شیعہ نے نہیں پڑھی، مسلمان نے نہیں پڑھی. انگریز پڑھ گیا، حالانکہ انگریز امام نہیں مانتا، انگریز قائد نہیں مانتا، انگریز رہبر نہیں مانتا، انگریز علی کو خلیفہ نہیں مانتا، مگر پھر بھی پڑھی. اور میں علی کو خلیفہ بھی مانوں، رہبر بھی مانوں، قائد بھی مانوں، لیڈر بھی مانوں، امام المتقین بھی مانوں، امیر المومنین بھی مانوں، غدیر کا مولا بھی مانوں، زہرا کا شوہر بھی مانوں، حسنین کا والد بھی مانوں، رسول کا بھائی بھی مانوں، شب ہجرت کا ہیرو بھی مانوں. تو بتائیے غدیر رسول کے ہاتھوں پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ سب کچھ مانتا ہوں لیکن نہج البلاغہ میں نہیں پڑھتا. اور وہ جو کچھ نہیں مانتا وہ نہج البلاغہ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ ورنہ دنیا کا کوئی بھی بشر دوسرے مذہب کے لیڈر کی کتاب جلدی سے اٹھا کے نہیں دیکھتا کہیں اس کا عقیدہ میرے اندر نہ آ جائے. تنہا کائنات میں علی وہ لیڈر ہے کہ جس کو ہر مذہب نے پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے دنیا کا جب بھی کوئی لیڈر گفتگو کرتا ہے تو اپنے مذہب کے مفاد میں بولتا ہے. علی کائنات کا وہ لیڈر ہے جب بھی بولتا ہے انسانیت کے مفاد میں بولتا ہے.